میں ایسے کچھ حقائق ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے جو کی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت شاکڈ ہیں کہ جب یہ لوگ پکڑے گئے، جو کہ واقعی ہی پکڑے گئے، کیونکہ جو سروائیور ہے، کیونکہ ویسے تو ابھی ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح سے یہ پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، کانسٹنٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ ایشو سامنے آ رہے تھے، آئیڈینٹی اس کا ڈسکلوز ہوا اس کے حوالے سے، جس طرح میڈیا میں رپورٹنگ ہو رہی تھی، اس میں سروائیور کا نام اور اس کے ایڈریس اور سب کچھ چل رہا تھا بہت، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر لیول پہ، ہر انسٹیٹیوشنل لیول پہ وائلیشن تھی۔ ایون جو میڈیکل وغیرہ اس کا ہوا وہ بھی پراپر طریقے سے، مطلب ایویڈنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ ڈی این اے وغیرہ تو ہوا، لیکن اس میں باقی جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں وہ بھی اس طرح سے مکمل طور پہ نہیں کی گئیں۔ تو ہم مسلسل پولیس کے ساتھ، میں ایز اے ممبر ان ایشوز کو اٹھا رہی تھی۔ تو پہلی 2 میٹنگز میں تو مجھے بلایا گیا، اور اس کے بعد ایس آئی ٹی کی جو دوبارہ میٹنگز ہوئی تھی اس میں مجھے نہیں بلایا جا رہا تھا، لیکن ہم نے کیونکہ سروائیور نے ایمان مزاری کو انگیج کر لیا تھا ایز اے لائر، تو ہمارا ایکسس جو تھا ان سائڈ، مطلب جو ہم انفارمیشن ہم جا رہے تھے، مل رہے تھے، اور ساری وہ انفارمیشن ہمارے پاس تھی۔ ہمارا جو مین کنسرن ہے، کیونکہ جب یہ پولیس، ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، جب پولیس نے لوگوں کو گرفتار کر لیا تو ظاہر ہے کہ سروائیور نے جا کے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور سروائیور نے پوری اپنی تسلی کی، مطلب جو وہ چیزیں پوچھ سکتی تھی وہ اس نے پوچھیں، کیا بات اس وقت ہوئی تھی، اس نے کیا بات کی، ان کا کیا جواب تھا، اس کے کپڑے کہاں تھے، انہوں نے کپڑے کہاں پھینکے، مطلب ایک ایک چیز اس سروائیور نے اس سے کنفرم کی، اور وہ مطلب 100% شی واز شیور کہ وہ لوگ وہی تھے، اور انہوں نے پھر کنفیس بھی کیا، اور پھر وہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ہارڈ کور سمجھیں کہ کرمنلز تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً انہوں نے 50 کے قریب پچھلے 3 سالوں سے وہ اس طرح کے کرائمز کمٹ کر رہے ہیں، 50 کے قریب انہوں نے ریپ کیا ہے اراؤنڈ ان اسلام آباد، F9 پارک، G9 میں اور اس ایریاز میں۔ اور وہ پولیس کے پاس ان کا ایک کرمنل ریکارڈ بھی نکلا، جس میں ایک جہاں پہ انہوں نے رابری کی تھی اس میں انہوں نے ایک مرڈر کیس میں بھی وہ انوالو تھے، ہارڈ کور کرمنلز تھے۔ ہم لوگ وی ور ہیپی کہ بھئی پولیس نے چلے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، اور وی ور شاک کہ نیکسٹ ڈے جو اخبار میں جو خبر چھپی کہ جی وہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور ان کو مار دیا گیا ہے۔ پہلا ہمارا یہ تھا کہ پولیس نے لے دے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی پولیس اور سٹیزن کا بہت ڈسٹرسٹ ہے، تو ہمارا پہلا ریئیکشن تھا کہ پولیس نے لے دے کے چھوڑ دیا ہوگا ان کو، تو ہم نے امیجیٹلی یہ کہا کہ وہ سروائیور جائے اور پولیس سے کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز کی شناخت کرائی جائے، جو کہ اس نے کی۔ اور اب ہمارا جو مین پرپز ہے آج کا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک کلچر پورے پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جو کلچر بن رہا ہے، اس کو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو، پولیس یا پاکستان کی جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں، کہ پاکستان کے ہم لوگ تھک چکے ہیں، ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں، ہمارے پاس اب کوئی صبر نہیں رہا کہ آپ اس طرح کی وائلیشن، ایک جوڈیشل پروسیس ہے، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں چاہے دہشت گرد ہے، چاہے کوئی طالبان ہے، کوئی کتنا ہارڈ کور کرمنل ہے، اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے اس کا اسٹیبلش کیا جائے اس کا جرم، اور جو ہمارے قانون میں سزائیں ہیں۔ تو پرائمریلی اس کا مقصد آج کی پریس کانفرنس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو حقائق ہیں اسلام آباد پولیس نے جس طرح سے اس کیس کو ہینڈل کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم ریفارم، کیونکہ ہم سب نے بہت کلوزلی اس کیس کو فالو کیا ہے، اور ہم تفصیل سے ابھی ایمان مزاری آپ کو تفصیل سے بتا دیں گی کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، جس پہ ہم نے آئی جی پولیس کو بھی لکھا تھا۔ آئی تھنک آئی ہینڈ اوور ٹو ہر سو شی کین گیو ڈیٹیلس کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن۔ شکریہ جی۔ السلام علیکم جی، آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا، میں اس بات سے پہلے تو شروع کروں گی کہ یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے قانون کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت
کسی بھی ریپ یا گینگ ریپ سروائیور یا وکٹم کی شناخت ڈسکلوز کرنا ایک جرم ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی تمام دوستوں سے جو ادھر موجود ہیں کہ آئیڈینٹی پر بالکل کوئی ڈسکلوجر نہیں ہو سکتا اس ملک کے قانون کے تحت. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ سب کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں ایشوز کو. 2022 سے لے کر 2023 اس سال جو ریپ کے کیسز ہوئے ہیں اسلام آباد میں, جن علاقوں میں تھوڑے سے آپ کو بس آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے کیسز ہیں جس میں پولیس ناکام ہوئی ہے, جو پھر اس کیس میں بھی سوال یہ ریز کرتی ہے کہ پولیس اس کیس میں جب ملزمان کو 15 تاریخ کو گرفتار کر لیا تھا, ان کی شناخت ہو گئی تھی, تو ایسا کیا چیز ہے جو پولیس چھپانے کی کوشش کری ہے انہیں قتل کر کے, ایکسٹرا جوڈیشلی ایکسیکیوٹ کر کے. 4 جنوری 2023 کا واقعہ ہے گینگ ریپ کا. 15 دسمبر 2022 کا واقعہ ہے جہاں پولیس نے ایک لڑکی کے ساتھ یہ ریپ کیا. 5 سپٹمبر 2022 تھانہ کرال کا FIR نمبر 1613/2022 ہے گینگ ریپ کا. 18 اگست 2022 FIR نمبر 376/2022 سیکریٹریٹ تھانہ اسلام آباد, جہاں ایک عورت کا 12 گھنٹوں میں 14 دفعہ ریپ ہوا تھا. یہ سارے ایسے کیسز ہیں شاید جن کا کوئی تعلق ہو, ہمیں نہیں پتہ. صرف یہ ساری چیزیں مل کر اس ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشن کے ساتھ یہ دکھاتی ہیں کہ پولیس یا تو نااہل ہے, یا تو وہ ڈیلیبریٹلی نہیں ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتی, یا وہ انکمپیٹنٹ ہے, نیگلیجنٹ ہے. لیکن پولیس سے ہم یہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. اب میں آؤں گی جی کہ جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں میں ترتیب سے چلوں گی تاکہ آپ کو مکمل ہم انفارمیشن دے سکیں. یہ جو واقعہ تھا یہ 2/2/2023 کو ہوا, 8:20 شام کو. کال اسلام آباد پولیس کو گئی 9:20 شام کو. ایک لاپس جو پہلے ہی سٹیج پہ ہو گیا تھا کہ جب پولیس کو کال گئی تھی اور وہ F9 پارک میں آئے تھے, انہوں نے گیٹس F9 پارک کے سیل نہیں کیے تھے. اگر وہ کسی معجزے سے ان میں اتنی صلاحیت ہوتی اور ایفیشنسی ہوتی کہ وہ سیل کر بھی دیتے, آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جو جنگلے ہیں, جو فینسز ہیں F9 پارک میں, وہ بہت سی جگہوں پر ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ ایڈمن کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو ریکٹیفائی نہیں کیا. جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے اور اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم بنائی گئی ہے, جو سروائیور تھی اسے اس SIT کی نوٹیفیکیشن تک نہیں دی گئی, اسے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ اس SIT میں کون سے افسران شامل ہیں. اور جو ابھی آپ نے فرزانہ باری صاحبہ سے سنا ہے کہ انہیں بھی SIT میں شامل کر کر ایز سول سوسائٹی ممبر جب انہوں نے سوالات ریز شروع کرنے کیے کہ دیکھیں یہ لیپسز آ رہے ہیں, انہیں بھی SIT سے الگ کر دیا گیا. اب جب سے سروائیور نے مجھ سے, سبرینا سے کانٹیکٹ کیا اور ہمیں آفیشلی انگیج کیا, پولیس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ سروائیور کو وکلا سے الگ کرے, آئسولیٹ کرے. ہم نے ایک کانفیڈینشیل خط لکھا تھا IG صاحب کو 11/2/2023. ہم نے 12 لیپسز کی تفصیل دی تھی, 12 لیپسز جو اس کیس میں ہوئے تھے. جنرلی میں آپ کو بتا دوں یا تو وہ ان کی ایک ڈیلیبریٹ نیگلیجنس سے تھے, یا وہ بیسک جو ریپ کیسز میں پروسیجر ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا, ان کی وائلیشنز ہوئی تھی انیشل سٹیجز پر. اور کانسٹنٹلی جو سروائیور تھی ان کے خلاف وکٹم بلیمنگ کی گئی, انہیں ہر سطح پر ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے بالکل جو سروائیور سے لائن آف کویسچننگ کی وہ قانون کے مطابق پروہیبٹڈ ہے. اب یہ جو ہم نے خط 11/2 کو لکھا, IG صاحب نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا, آج تک انہوں نے ہمیں یہ جواب نہیں دیا کہ جی ہم اس پر دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہو یا ہمیں جواب اس خط کا دیا ہو. جو SSP ماریا صاحبہ ہیں جو اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم کو ہیڈ کری تھی, میں ادھر ایک اسپیسیفکلی یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایک ٹوکنزم ہوتی ہے نا کہ آپ ایک عورت کو بٹھا دیں اور آپ کہیں کہ وہ عورت سمجھ جائے گی, ٹریننگ میں مسئلہ ہے, آپ کی پولیس خواتین کی ٹریننگ میں بھی مسئلہ ہے. تو جو SSP ماریا ہیں جو SIT کو ہیڈ کری تھی, جب بھی میں ان سے کیس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ میرے کالز کا جواب نہیں دیتی تھی, میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتی تھی. جب میں میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ ٹائم فکس کر کے کینسل کر دیتی تھی لاسٹ منٹ. اور پھر جب میری ایک میٹنگ ان سے 16/2 کو ہونی تھی 2 بجے, میں ان کے دفتر گئی اور وہ ادھر موجود نہیں تھی. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس کو
13/2 کو ایک کمپلینٹ بھیجی. ہم نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ جی تمام کوریج اس کیس کے حوالے سے ریسٹور کی جائے. ہم نے کہا صرف جو وکٹم کی آئیڈینٹی ہے اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے ایز پر دا لا, لیکن کوریج ریسٹور کی جائے. اب 15/2 کو, اور یہ بہت اہم بات ہے, اس پر میں بہت ایمفیسس کروں گی اور میں اس پر آپ سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ایشوز آپ نے ریز کرنے ہیں. 15/2 کو تقریباً 4:30 بجے دوپہر کو مجھے کال آتی ہے میری کلائنٹ سے کہ پولیس نے گرفتاریاں کر لی ہیں. انہوں نے مجھے کال کیا ہے کہ ہم آپ کو I9 CIA پولیس اسٹیشن لے کر جانا چاہتے ہیں ان کی شناخت کے لیے. وہ ادھر گئی, جیسے فرزانہ باری صاحبہ نے آپ کو بتایا, انہوں نے دونوں ملزمان کی شناخت پازیٹیولی کی. ایک ایک پیس آف انفارمیشن جو اسے یاد تھی اس نے کرابریٹ کی ادھر. 100% سرٹنٹی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی 2 ملزمان تھے اس چیز میں انوالوڈ. اب ادھر میں اور میری کالیگ سبرینا پہنچے پولیس اسٹیشن میں. ادھر باقاعدہ ہماری انٹری ہوئی ہوئی ہے, میں نے اپنا CNIC دیا ادھر انٹری کے لیے 4:55 PM. ٹھیک ہے, اب آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. میں نے اپنی کلائنٹ سے تفصیل میں بات کی ہے کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا, انہوں نے کیا ادھر کنفیشنز کی, کس کس حوالے سے انفارمیشن دی, اور پھر ہم پولیس اسٹیشن سے نکل گئے. پولیس اسٹیشن سے نکلنے کے بعد میں آپ کو ایک میسج دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے SSP ماریہ صاحبہ کو بھیجا تھا 5:19 پر دوپہر کے. یہ وہ میسج ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں. میں نے یہ ان سے کہا تھا کہ اب یہ ملزمان آپ کی تحویل میں ہیں, آپ کی کسٹڈی میں ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد ان کے میڈیکل اور DNA کروائے جائیں گے. انہوں نے رسپانس مجھے دیا تھمز اپ. ٹھیک ہے, انہوں نے میرے میسج کو اکنالج کیا. جی پھر ہم آتے ہیں کہ اس بات پہ کہ اگر 15/2 کو گرفتاریاں ہو گئی تھی, 4:30 بجے سے یہ ان کی کسٹڈی میں تھے, تو پولیس نے بہت عجیب ایک ری ایکشن اپنائی. انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا کہ جی ہم نے ملزمان تک ہم پہنچ گئے ہیں. پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے قریب ہیں, گرفتاری کے قریب ہیں. اور پھر انہوں نے یہ فیک انکاؤنٹر کی سٹوری جاری کی جو بالکل 100% جھوٹ ہے, بے بنیاد ہے. یہ ان کی کسٹڈی میں تھے, ان کی کسٹڈی میں ہی مارے گئے تھے. تو سب سے جو اہم سوال ہے, اور ادھر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی, سب سے اہم جو سوال ہے کہ دیکھیں اگر پولیس کی کسٹڈی میں, اور یہ ہمیں کنفرمیشن ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں لوگ تھے دونوں ملزمان, تو ایسی کیا بات ہے جو پولیس چھپانے کی کوشش کری ہے کہ ان کو انسٹیڈ کہ وہ ٹرائل میں جائیں, اور ٹرائل میں وہ بہت سی باتیں کرتے کہ ہم نے تو پہلے یہ جرائم کیے ہوئے ہیں, کہاں کہاں کیے ہوئے ہیں. کیونکہ جب ان سے یہ پوچھا گیا جب وہ کسٹڈی میں تھے کہ آپ کو پولیس سے ڈر نہیں لگا, انہوں نے واضح جواب دیا نہیں. یہ انہوں نے کہا تھا. تو یہ بہت ضروری اور اہم نکتے ہیں کہ دیکھیں ہم پولیس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کہ آپ نے جو سروائیور ہے اس سے رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس تو آپ نے چھین لیا ہے, آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا, آپ نے جھوٹے انکاؤنٹر کی پوری سٹوری کنکاکٹ کی ہے. لیکن میں IG صاحب سے مخاطب ہو کر 2 باتیں خصوصاً کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے کہ IG صاحب ہم آپ سے جواب مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ہائی پروفائل کیس میں آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کے سینکشن کے بغیر اس طرح کا انکاؤنٹر سٹوری نہیں بن سکتی تھی. تو IG صاحب آپ خود جواب دیں ہیں. اور دوسری بات میں IG صاحب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ IG صاحب اگر اس سروائیور کو ایک بھی بال اس کے سر پہ ہلا, اسے کوئی بھی نقصان ہوا, تو یہ اسلام آباد پولیس, IG صاحب, SIT کی ہیڈ ماریہ صاحبہ, ان تمام افسران کی یہ پرسنل رسپانسبلٹی ہے. بہت شکریہ جی. میں ریکویسٹ کروں گی سبرینا بس تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں اور پھر ہم سوالات آپ سے لے لیں گے. السلام علیکم آپ سب کا. السلام علیکم آپ سب کا. سب سے پہلے تو یاد رہے کہ ہم اس وقت پاکستان کے کیپٹل میں موجود ہیں. یہ سب سارا واقعہ پاکستان کے کیپٹل میں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ بحیثیت ایک عورت, ایک شہری, یہ ہماری پروٹیکشن,
اور सबसे ज़्यादा सवालिया निशान इस चीज़ पे उठता है कि हम अपने ही दारुल-हुकूमत में महफूज नहीं हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास हमारा प्रोसीजरल लॉ मौजूद है, हमारे कवानीन मौजूद हैं जो कि पुलिस को जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए उन्होंने वही फॉलो नहीं किया और क़ानून अपने ही हाथ में ले लिया। ये उनकी नाअहली और उनकी नाकामी पे बहुत ये एक सवालिया निशान है। और मैं सबसे अहम बात ये करना चाहूँगी कि हम एक इस सब से ये एक सवाल उठता है कि हम एक जंगल में मौजूद हैं जहाँ पे एक जंगल का कानून भी बल्कि इससे बेहतर होगा। और मिस ईमान ने और डॉक्टर बारी साहिबा ने फैक्ट से और लूप होल से आप सबको आगाह किया है। सबका बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, वन बाय वन एक्सक्यूज मी, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड, हम सारे सवाल लेंगे प्लीज वन बाय वन। नहीं जी, हम इधर से शुरू एक कर सेकंड लेते हैं, में- वन बाय वन करेंगे। हेलो 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 हेलो, सबसे पहले हमारी डिमांड्स क्या हैं? यहाँ पे सिविल सोसाइटी, औरत मार्च के लोग इन्वॉल्व हैं, फेमिनिस्ट कलेक्टिव्स इन्वॉल्व हैं, लॉयर्स हैं, और वो सिर्फ लॉयर नहीं हैं, वो राइट एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है। हमारी जो डिमांड्स हैं, जो नंबर 1 ये है कि इस केस के अंदर जुडिशल इंक्वायरी जो है वो इंस्टीट्यूट की जाए। नंबर 2, पुलिस के अंदर से ज़ाहिर है कि जो भी FIR जिस तरह से लीक होती हैं, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती हैं, उसका भी फिक्स करे रिस्पॉन्सिबिलिटी। IG पुलिस से हमारा ये डिमांड है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए विद द इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो है इंट्रा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जाए। नंबर 3, हमने जो ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिस तरह से जिन पुलिस ऑफिशियल, वो ख़वातीन विमेन पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जिस तरह के वो सवाल पूछ रही थी, जो कि इंतहाई इनअप्रोप्रिएट और टोटली उनका कोई इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था। प्रॉपर जो है पुलिस जो है वो इनकी ट्रेनिंग की जाए कि जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं, उसमें आपने क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या उसके एथिकली आपके क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, उसको आपने कैसे फॉलो करना है। एक सेकेंड जी, जस्ट होल्ड ऑन। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट कि ये पुलिस हमें बार बार कहती है कि जी FIR जो है ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पेमरा में भी जिन जिन चैनल्स ने, हम उन सब चैनल्स को जो है वो नोटिस भेजेंगे जिन्होंने FIR में जो है आइडेंटिटी, एड्रेस, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, क्योंकि ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेमरा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट देन एंड देयर इन चीज़ों को क्यों, इनके ऊपर क्यों नोटिस नहीं लेती है। एक वो भी, मतलब देयर आर सो मेनी बैटल ग्राउंड्स जो अब जो हैं, जिससे आप सब लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए होगी। और सबसे आखिर में जब पुलिस ये कहती है कि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, चला जाता है, इसके लिए पार्लियामेंट को से हमें अब लॉबी करनी होगी। यहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बैठे हुए, ताहिरा भी है पीछे, फौजिया हमारे जो बैठे हुए, हमें सबको मिलके अपनी पार्लियामान से इसके अंदर कुछ प्रोसीजरल चेंजेस करवानी पड़ेंगी कि कोई भी जो FIR कटती है जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में, उसमें आप आइडेंटिटी जो है उसको डॉक्यूमेंट उसके ऊपर नहीं करेंगे। और इसके लिए चाहे उनको उसमें लॉ करना है या उनको कोई अमेंडमेंट करनी है, वो करना होगा। ये हमारी डिमांड्स है, क्योंकि हम सिस्टम की को करेक्ट, इसका जो करेक्टिव एस्पेक्ट है, और ये चीज़ें हम कहते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब इस वक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। वैसे तो आपको याद होगा मैं कोहिस्तान केस में भी इन्वॉल्व थी, और वहाँ पे भी जो जुल्म हुआ, 7 साल के बाद 7 साल वो केस लड़ा, और फिर ये साबित हुआ, जब पहले कहा कि ये लड़कियाँ वो नहीं हैं, और 7 साल के बाद फिर ये पूरे सिस्टम में ये माना गया कि वाकई मैं दुरुस्त कह रही थी। और आपकी जो वो दूसरे आपकी पार्लियामेंटेरियन जो थी वो बुशरा गौर, और आपकी जो उसकी वो थी क्या नाम है, सवाबी की जो जज थी, वो उनकी रिपोर्ट जो है वो गलत थी, और 7 साल के बाद उन लोगों को सजाएं हुई। तो अब ये सिस्टम क्या है, इसकी सिस्टम को करेक्ट भी हमने करना है। हमने इस हाईलाइट जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कब से कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि इवन इस्लामाबाद की पुलिस के अंदर भी हमने देखा कि प्रैक्टिस में हर तरह के लैप्सेस हुए। तो नाउ वी कैन ओपन, लेट मी जस्ट होल्ड ऑन जी। आप मेंबर थी जी जी, SIU की, SIT की, जी जी।
जब आप गए तो जी। क्या मुलजमान ने आपके सामने कन्फेस किया? जी नंबर दो, मैं बताती हूँ जो आपको। उन्होंने 50 वारदातों के बाद मुतल्लिक बताया वो जी। भी क्या आपके सामने हुआ कि पुलिस ने आपको बताया? अच्छा। दूसरा, अच्छा, कल just स्टैंडिंग hold कमेटी के on, इजलास में आईजी इस्लामाबाद ने गुमराह किया एक किस्म का पार्लियामेंट को कि वो हमारी कस्टडी में नहीं थे। ये Right. आगे रिकॉर्ड है कि उन्होंने जी। कहा हमारी वो कस्टडी में नहीं ठीक है। थे। तो आप क्या समझती हैं कि इसके ऊपर भी आप मूव करेंगे कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी कल गुमराह जी किया? मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो ये मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से कोयटा में थी जब इनको गिरफ़्तार किया गया और जब ये जो सर्वाइवर उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए गई तो ईमान मज़ारी उनके साथ थी, ठीक है। और इनको अब मैं ईमान से कहती हूँ कि वही इस पे आपको बताए, क्योंकि SIT के शुरू की मीटिंग्स में मैंने कहा कि 2 मीटिंग्स में आई वॉज इन्वॉल्व। आफ्टर दैट आई न्यू कि मीटिंग्स हो रही हैं और मुझे इनवाइट नहीं किया जा रहा है। और फिर हमने एंगेज, फिर ज़ाहिर है कि जब लॉयर्स एंगेज हो गए तो फिर वो पुलिस वाले हमें ये नहीं कह सकते थे, नहीं वो ये मतलब ये नहीं कह सकते थे कि अब आप इस केस से बिल्कुल, मतलब हमारा जो एक ओवरसाइट था सिविल सोसाइटी का जिसमें शुरू में उन्होंने इन्वॉल्व किया, लेकिन जब हम इश्यूज़ उठा रहे थे तो उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। लेकिन जब लॉयर ऑन बोर्ड आ गई तो फिर वो ये नहीं कर सकते, तो वी she can tell brief you on that. एक सेकंड बता रहे जी ईमान जी जी ये जो 2 मुल्ज़िमान थे, जी मैं इधर आ जाती हूँ एक सेकंड ताकि सेंटर में बिल्कुल सवाल ठीक है जी, आपको आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, देखिए जहाँ तक बात है कि मुल्ज़िमान की जब शनाख्त हुई थी तो मैं और सबरीना पुलिस स्टेशन गए थे और हमने हर चीज़ अपने क्लाइंट से कंफर्म की थी, हर डिटेल कंफर्म की थी। और ये 100% मैं आपको श्योरिटी से बात कर रही हूँ कि जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए थे 15 फरवरी को वो पुलिस की कस्टडी में थे। CIA पुलिस स्टेशन I-9 में मौजूद थे। बेशक आप CCTV कैमराज उधर के निकाल लें, हम भी नज़र आएंगे, हमारी क्लाइंट भी नज़र आएंगी और मुजरिम भी नज़र आएंगे। आपने देखा उनको? आपकी मुलाकात हुई? ईमान आपकी मुलाकात हुई? मैं करती नहीं, सॉरी, अपना सवाल प्लीज रिपीट हाँ, करें। नहीं, ठीक है। रिपीट करें एक सेकंड। देखिए जी, जी, everybody has a right आप to- बताएं, आप बताएं। साथियों से सवाल ले लें आप। जी नहीं, जी देखें, जब मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ थोड़ी सी ताकि देखिए सब चीज़ें सबको clear हो। सवाल